الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اور وہ تمام خواتین و حضرات جو گھر میں یہ خطاب سن رہے ہوں، سورۃ تغابن کی 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یا جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو تبدیلی آپ کے سامنے ہے کہ میں جمعے کا خطاب اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا اس وقت ایک وبا کی گرفت میں آئی ہوئی ہے جسے ہم کرونا وائرس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ چائنا سے اس کا آغاز ہوا اور اب بہت سے ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سب کچھ نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو رہا، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تحت ہو رہا ہے۔ جو یہاں بات کہی گئی کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ البتہ کوئی کافر ہے، اسے تو خیر اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ سبق بالعموم یاد نہیں رہتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مانے اور اس سبق کو یاد کرتا رہے تو پھر عین موقع پر اللہ تعالیٰ دل کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اس پر خطاب تو کر سکتا ہوں، لیکن جب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گا تو مجھے یہ سبق اللہ ہی اس وقت یاد کرائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت باجدید بوستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایمان کے 3 درجے منسوب ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے سے معلوم ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور اس کی اجازت کے بغیر تو ایک تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، چاہے جائے کوئی بڑا کام ہو، کوئی بڑا حادثہ ہو۔ اس سے کمتر درجہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آئے تو اس وقت انسان کو معلوم ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی جنبش نہیں کرتا. یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور اس سے کمتر درجہ کیا ہے کہ واقعہ پیش آ جانے کے بعد انسان کو یاد آ جائے کہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، انسان اس پر راضی ہو جائے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. وہ اعلیٰ درجے کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے، اور کم درجے کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. اور بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے، مثبت ہو یا منفی ہو، فیوریبل ہو یا انفیوریبل ہو، اگر انسان کو یہ بات اس وقت یاد آتی ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، تو پھر انسان ایموشنل نہیں ہوتا، ایموشنلی اسٹیبل رہتا ہے. کچھ چھن جائے تو اس پر مایوس نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتا، اور کچھ مل جائے تو اس پر اتراتا نہیں ہے. یہ بات سورۃ الحدید میں زیادہ کھول کر بیان کی گئی ہے. وہاں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. نہیں آتی کوئی مصیبت. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عربی میں اصابہ یصیبو ٹو بی فال، یعنی جو بھی کچھ واقع ہوتا ہے اس سب کے لیے آتا ہے، مثبت بھی ہو یا منفی بھی ہو، مثبت ہو یا منفی ہو. تو فرمایا کہ نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایک کتاب میں، ایک ڈاکومنٹ میں. اب وہ کتاب جو ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ ہارڈ شکل میں ہے یا وہ سافٹ شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انسان اگر سافٹ کتاب بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ سافٹ ٹیکنالوجی جو آج ہمارے سامنے، یہ تو آج انسان نے بنائی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہی بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں کسی چیز کو، کسی بات کو محفوظ کرنے کے، وی ہیو نو آئیڈیا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر محفوظ ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ تعالیٰ کیوں یہ تمہیں بتا رہا ہے بات؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو تمہیں اللہ عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. تو یہ دو جو ایکسٹریمز ہیں، انسان کا مایوس ہو کر بیٹھ جانا اور انسان کا اترانا لگنا، فخر کرنے لگنا، تکبر کرنے لگنا، یا عجب میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی نفسیاتی پیتھولوجیز ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو نکالتا ہے. لیکن اگر انسان اس کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے 5 وقت کم سے کم نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور محنت کرتا ہے تو نوافل ادا کرتا ہے، کیا مقصد ہے؟ اس بات کو یاد رکھنا کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ سبق جتنا انسان کو یاد رہے اتنا ہی کم ہے. انسان، وہ جو اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، بندے نے اللہ تعالیٰ پر اپنی رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیے پر خوش ہو گیا ہے. یا اللہ جو تو کرے میں راضی ہوں. تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ بندے کی مرضی پوری ہوئی، آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کی مرضی پوری ہوئی. تو ایک بہرحال شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے بات کہنے کا، اس میں کچھ نہ کچھ مبالغہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل مفہوم جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ یکجا ہو جائے. تو پھر کیا بات ہے اس انسان کی. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور عالم میں ہے. وہ خود علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. تو بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آیا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آفت کیوں بھیجی ہے؟ قرآن مجید نے ہر بات کا جواب دیا ہوا ہے۔ سورۃ روم میں ایک آیت مبارکہ وارد ہوئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں اور خشکی میں، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ کیوں؟ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، سارے اعمال کا مزہ نہیں، بعض اعمال کا مزہ۔ دوسرے مقامات میں فرمایا کہ سورہ شورى میں فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی جو کچھ ہو رہا ہے، وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی خطاؤں کو، بہت سی زیادتیوں کو، بہت سے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، سورۃ الانعام میں ایک آیت وارد ہوئی ہے کہ ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، کیپیبل ہے ہر اعتبار سے کہ تم پر وہ عذاب اب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، سیلاب، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ زمین کے نیچے سے آنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں۔ اور یہ وبا کیا ہے؟ یہ زمین ہی میں سے پھوٹتی ہے، اسی زمین کے اوپر سے ایک وبائیں ہیں پھوٹتی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ فرمائی کہ یا تمہیں گروہوں میں تبدیل کر کے تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے، یعنی آپس میں تمہاری خانہ جنگی ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ طاعون اور اس جیسی بیماریاں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی وہ بھیج دیتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بے حیائی نہیں بلکہ بدکاری کس قدر عام ہو گئی ہے۔ یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں جنہیں اللہ کے اور اس کے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے بھی اپنے اخلاقی جو ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی ہے یہ ساری، لیکن بہرحال وہ تو ہیں ہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر، خود ہمارے اپنے معاشروں کے اندر بے حیائی جو ہے وہ عام ہو گئی ہے۔ پردے کا کوئی تصور وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح گھروں کے اندر اور باہر آزادانہ میل جول مرد و عورت کا، یہ کیا ہے؟ یہ محدود نہیں رہتا۔ آپ اس دیوار کو گرا کر آگے جائیں گے اور محسوس کریں گے کہ شاید یہ میری حد ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد محسوس کریں گے کہ وہ حد بھی ٹوٹ گئی، آپ اس سے آگے بڑھ گئے، اس سے آگے بڑھ گئے، اور پھر ایک خاص جگہ سے آگے پہنچنے پر وہ سیکوینس آف ایونٹ جب وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے، اور پھر انسان بدترین گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سب سے بڑی بات جو کہی گئی سورۃ روم کی اس آیت میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائیں، شاید کہ یہ توبہ کر لیں۔ تو آج اصل میں جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ یقین رکھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا مصداق بنائے کہ ہمیں ہر موقع پر یہ نظر آئے کہ یہ خود نہیں ہوا، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ حادثے کا لفظ اپنی ڈکشنری میں سے نکالتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ، دیر از نو ایکسیڈنٹ ان دس ورلڈ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت، اس کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ یہ سبق ہمیں یاد رہے۔ فرض نمازوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو اذکار فرمایا کرتے تھے ان میں ایک ذکر بڑا خوبصورت ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ یاد رکھنے کے ذائق سبق ہیں۔ اگر انسان کو یہ سبق یاد رہے تو پھر پریشانی انسان کے قریب نہیں آ سکتی، پھر انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ کچھ مل جائے تو آپے سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اگر کچھ چھن جائے تو اس پر ایک سینس آف ڈپارچر تو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ سکون میں رہے گا۔ ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے فیصل آباد میں، جولی آدمی تھے بہت، جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو ڈینٹل سرجن تھے، تو ہم سب ڈینٹل سرجنز بھی جنازے پر پہنچے، ہمارے قریب آئے، تو انہوں نے ہمیں مذاق کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑے اسٹرانگ نروز کا آدمی ہوں، لیکن بہرحال دل تو اندر سے دکھا ہوا تھا۔ اگلے روز قبرستان میں گئے، قبر پہ پاس بیٹھ کے روتے رہے، گھر آ کر اس کی موٹر سائیکل کے گرد سے چکر لگاتے ہوئے روتے رہے کہ اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، بیٹا میرا چلا گیا۔ تو ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے، مجھے کہا نا ریاض قلبہ، اللہ تعالیٰ دل کی رہنمائی کرتا ہے، تو ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رہنمائی کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ناشکرے ہیں، آپ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک کھیلنے کے لیے ہمیں یہ کھلونا دیا، نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ ہم نے اس کی پیدائش کو انجوائے کیا، سیلیبریٹ کیا، اس کے ختنے، اس کے عقیقے، اس کی سالگرہوں، اس کا روز سکول آنا جانا، پھر اس کی بسم اللہ، اس کی ختم قرآن، اور پھر میٹرک تک یہ اس نے پاس کیا، تو ساری خوشیاں اللہ نے ہمیں دیکھنے کو دی۔ نہ دیتا یہ بیٹا تو ہم کیا کر لیتے، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ تو انسان کا اس بات پر یقین، لیکن کرنے کا کام اصل میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ دل کی رہنمائی فرماتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ تمہارا کام یہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اٹس ناٹ آف یور بزنس، یہ اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن پر عمل کرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو یاد رکھنا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمہارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، وہ پہنچا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے گا کہ ہندوستان میں وبا پھیلی تھی ایک مرتبہ طاعون کی، بہت سے لوگ متاثر ہوئے، لیکن جسے اللہ بچائے اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ یعنی ہر گھر میں طاعون آیا، ساتھ والے گھر میں ہے لیکن اس سے اگلا گھر جو تھا وہ محفوظ تھا، اس سے اگلا گھر، پھر اس سے اگلا گھر، وہ متاثر ہوئے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے وہ محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اسی کو پکاریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی احتیاط نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور صفائی پر دیا ہے وہ شاید ہی کسی اور نے دیا ہو۔ آپ حدیث کو پڑھیں تو وہ برتن جس میں وہ ظاہر ہے اس وقت مٹی کے برتن ہوتے تھے، جس میں کوئی دراڑ ہو، جسے پنجابی میں ہم تیڑ کہتے ہیں، تریڑ آئی ہوئی ہو اس کے اندر، خاص طور پر ورٹیکل تریڑ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں کھانا پینا جو ہے اس کو ناپسند کیا، مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ صفائی، یعنی جہاں وہ دراڑ ہے، وہ تریڑ ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں خوراک جا کر پھنسے گی۔ دودھ پیا ہے تو دودھ بہرحال اوپر سے آپ نے ہاتھ پھیر کے صاف کر دیا، اس کے اندر وہ دودھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوگا، اب ظاہر ہے کہ دودھ ہے تو وہ گلے سڑے گا،
اس میں آپ اور دودھ پیئیں گے تو اس پہ جائے گا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ پھر کلی کرنا، ہاتھ دھونا دن میں 5 بردہ نماز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات ہیں ہمیں۔ پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے جائیں تو پھر بے شک کسی کپڑے کے ساتھ، جسے ہم تولیے سے آج پہچانتے ہیں، صاف کر لیے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جتنی صفائی آپ کو وہاں ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اب جو دنیا میں صفائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ سب کمرشلزم ہے کہ یہ چیز جو ہے خرید لو، اس سے صفائی کر لو، پھر یوں کر کے یہ چیز لے لو اور اس سے یہ صفائی کیا کرو، یہ چیز جو ہے اس سے یہ صفائی کر لو۔ وہ اصل میں صفائی نہیں ہے، وہ بزنس ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے جو طریقے بتائے ہیں، یعنی جو تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے پر فرمائی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ کہ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ امت پر بوجھ بن جائے گا، لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ او كما قال، کہ اگر مجھے اپنی امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے پرابلم بن جائے گی، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کریں۔ دیکھتے ہیں نا ہم کہ عشاء کی نماز، یعنی آپ کی پسندیدہ ٹائم کیا ہے؟ ذرا 1/3 رات گزار کر عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم تقریباً غروب آفتاب کے 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آسانی ہے۔ اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا، صفائی، ایسی صفائی۔ اور مسواک جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سستی ترین صفائی ہے، آپ کو ٹوتھ پیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے لیے اگرچہ یہ ضروری ہے کہ کیونکہ وہ چپکنے والی خوراک ہے اور دانتوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں ان کے اندر جا کے پھنس جاتی ہے، تو اس کے لیے برش کا استعمال جو ہے وہ بھی مفید ہے۔ لیکن اگر سخت خوراک کھائی جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کرتے تھے اور سخت خوراک کھاتے تھے، تو اس کے لیے بس مسواک بھی کافی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بیماری، عام بیماری بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اسی کو لگتی ہے، اور کوئی وبائی بیماری ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھی ہوئی ہے اسی کو لگے گی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، خواہ وہ کہیں بھی پھر رہا ہو۔ اور جس کو لگنی ہے وہ بے شک جتنی مرضی احتیاطیں کر لے، وہ بیماری جو ہے اس کو لگ کے رہنی ہے۔ اسی طرح موت، اللہ تعالیٰ نے موت جہاں پر اور جس طرح سے لکھی ہوئی ہے موت اسی طرح آئے گی۔ لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی متعدی بیماری کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس جگہ سے باہر نہ آئیں اور باہر کے لوگ جو اس کے اندر نہ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ طب کے ماہرین، یعنی جو بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ بھی پر ہو کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، اپنے بیٹوں سے، کہ تم علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وہی ہوا۔ تو یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل فرمائی ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ دوا، علاج کرنا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عین دین کا تقاضا ہے، یہ دین کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ اور بھی سمجھنے کی ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں مصر کے اندر طاعون پھیلا تھا، تو وہاں تو باقاعدہ لوگوں نے مسجدوں میں جا کر پناہ لی تھی۔ یہ بڑی غم بات ہے کہ لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر مساجد میں چلے گئے تھے اور اللہ کی گھر میں جا کر پناہ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو بچا لیا تھا اور اس پر سو کالڈ کہہ لیں قابو پا لیا تھا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا، لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یوں انہوں نے قابو پا لیا۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہے ہمارے بارے میں کہ ہمیں وہ بیماری لگے اور ہماری اس سے موت واقع ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اس چیز کو روک سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں،
احتیاط کی جائے، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کے مذموم عقائد ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو دین دشمن ہے، جن کی رگ رگ میں دین اسلام دشمنی جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہے، وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہم نے مساجد بند کرا دی، ہم نے طواف بند کرا دیا، اور ہم نے جمعے کے اجتماعات جو ہے وہ ختم کرا دیے۔ لیکن بہرحال ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی سروکار ہونا چاہیے، لیکن جہاں طب کے ماہرین ہیں وہاں دین کے بھی ماہرین ہیں۔ تو ہمارے جو دینی رہنما ہیں، دین کو جن پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ دین اور اس کی منشا کو سمجھتے ہیں، احکام کو بھی جانتے ہیں، دین کی منشا کو بھی سمجھتے ہیں، ان کا بھی مشورہ یہی ہے کہ خطبہ مختصر کیا جائے، نماز مختصر کی جائے، اور سنتیں اور نوافل گھر جا کر ادا کیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کر لیا جائے، یہ یقین ہو کہ میں گھر جا کر بھی پڑھوں گا تو جو کچھ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بیماری، وہ مجھے وہاں پر بھی آ کے رہے گی۔ تو یہ سارے کام جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بڑی آسانی پیدا کرے گا، اور اگر ہم اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کریں گے تو پھر یہ ہوگا۔ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ایک صاحب نے بھیجا کہ ہارون رشید کے زمانے میں، یہ عباسی خلیفہ تھے ہارون الرشید، مشہور نام ہے، شاید جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو اس نام سے واقف نہ ہو، اس لیے تعارف کروا رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت خاندان بنو امیہ میں چلی گئی، پھر خاندان بنو امیہ سے پھر یہ خلافت جو تھی مسلمانوں کی یہ بنو عباس کے پاس چلی گئی، یعنی بنو عباس سے مراد ہے کہ ہاشمی جو خاندان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پاس چلی گئی۔ تو اس کے یہ غالباً 5ویں خلیفہ تھے ہارون الرشید، بہت زبردست خلیفہ تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو اس کے لیے سب دروازے جو ہیں وہ کھول دیے انہوں نے خزانوں کے، اور بڑی مدد کی، لیکن قحط پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ تو ان کے ایک وزیر تھے جو ان کے استاد بھی تھے بچپن میں، وہ انہوں نے پڑھایا بھی ہوا تھا ہارون الرشید کو، تو اس نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جا کر کہا کہ استاد آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ کام آزما لیے۔ تو اس نے کہا، یعنی اس استاد نے، وہ جو ان کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آفت آسمان سے آئی ہے اور تم اس کا حل جو ہے وہ زمین پر تلاش کر رہے ہو، اس کی بجائے آسمان والے کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جا کے جھک جاؤ۔ یہ جو تمہاری پیشانی اور سجدے کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ کو ختم کر دو اور اس کے اپنی پیشانی جا کر وہاں رکھ دو اللہ کے سامنے، تو وہ دور کرے گا، اسی نے یہ عذاب بھیجا ہے اور وہی عذاب کو دور کرے گا۔ تو میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جو اس مرض کے ماہرین ہیں ان کی آراء ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے، دین کے جاننے والوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ اس میں احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم اس سے بیماری پر قابو نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسٹرکشن پر عمل کریں گے کہ جہاں کوئی وبا پھیل جائے تو باہر کے لوگ ادھر نہ جائیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کرنے والے تھے، ایک سرکاری دورہ تھا ان کا، تو وہاں طاعون کا مرض پھیل گیا، تو حضرت عمر نے اپنا سفر جو تھا وہ ملتوی کر دیا۔ تو سینئر صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تقدیر سے تدبیر کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تقدیس سے تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، حمد و ثنا کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر کر لینا، تو یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مسجد کا نظام، اللہ کرے کہ اگلے ہی جمعے کو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا تو انشاءاللہ جمعہ تو بند نہیں ہوگا، اللہ کہ حکومت کی طرف سے احکام جو ہیں وہ آ جائیں
کہ جمعے کی بندش کے جو ہونے نہیں چاہیے. انتظام یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو میں سے ریکارڈنگ کر کے اس کو، جو ہمارا نارمل ٹائم ہے جمعے کے خطاب کا وہ 1 بجے شروع ہوا کرتا ہے اور 1:40 منٹ 42 منٹ 45 منٹ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو ہم 1 بجے شروع کر کے 1:30 منٹ تک یہ خطاب جو ہے اس کو فیس بک پر بھی چلائیں گے اور مسجد میں بھی ہم رکھ دیں گے ایک LCD، اس پر بھی یہ خطاب جو ہے وہ چلایا جائے گا. تو جو لوگ گھر سے بیٹھ کے سن رہے ہوں وہ وضو کر کے بیٹھیں اور بس گھر سے چلتے ہوئے سنتیں ادا کر کے اور پھر جلدی سے مسجد تشریف لے آئیں، اور پھر انشاءاللہ 1:50 منٹ پر انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے. تو یعنی 1:50 منٹ سے پہلے آپ لوگ مسجد میں موجود ہوں، سنتیں ادا کر چکے ہوں، تو انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد خطبہ اور پھر نماز ادا کی جائے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.